ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک ہم خود سے آشنا نہیں ہوتے، اپنی خودی کو نہیں پہچانتے، اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم بطور والدین بچوں کا بھلا چاہتے ہیں اور ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور ہماری محراب و ممبر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ سوشل میڈیا آ گیا جناب، ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی فیل ہیں بطور والدین، استاد بھی فیل ہے، محراب و ممبر بھی فیل ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے جو اپنے کیریکٹرز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا، تبدیلی تو کوئی نہیں آ رہی، کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس پہ مجھے سرکار کریم کا ایک بڑا مشہور حدیث ہے، کافی کی روایت ہے۔ جی جی، سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم، جب کوئی بولنے والا، جب کوئی واعظ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پہ وہ اثر ادا کرتا ہے کہ سننے والے اس کا دل قبول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جب کوئی عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی زبان بے اثر ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک تو بڑا فالٹ یہ نظر آتا ہے کہ جو ہماری پوری اس پہ ہے۔ دوسرا، ہمارے معاشرے کو اس وقت شاید فزسسٹس، میتھمیٹیشنز، ڈاکٹرز، انجینئرز کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن اس وقت ہمیں سب سے زیادہ رویوں کے ماہرین یا سوشل سائنٹسٹس کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کس طرح ذلیل ہوئے، کیسے ہوئے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کی 95% آبادی حرام کھانے پہ تلی ہوئی ہے۔ مطلب اٹ ہیز ٹو بی ڈگ اپ، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ۔ اور کسی اور دین کے شارع نے رزق حرام سے اس قدر پرہیز نہیں بتایا جتنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور آپ اتنی تبلیغ، ویسے تو وہ اور کتب پہنچی نہیں اس طرح سے، لیکن سوائے اسلام کے احادیث تک کو حفظ کرنے اور سینہ بسینہ اور علم الرجال آگے تک پہنچانے کا جو سلسلہ تھا، وہ سوائے ہمارے دین میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو اس کے باوجود اس امت مرحومہ کا 80-85 سے میرے حساب سے لگ بھگ جن لوگوں سے میں روزمرہ ملتا ہوں، وہ بے شک ریڈی والا ہے کہ وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے، آپ کو ان کی 80-85% رزق حرام کے اندر ملوث نظر آتی ہے۔ یا محبت میں کہہ رہے ہیں ریشو ویسی سے بھی زیادہ ہے۔ جی، آپ صابرک پہ اپنی آبزرویشن ہے۔ ایک تو اس پہ ایک باقاعدہ اس پہ کوئی ریسرچ ہونی چاہیے، کوئی تحقیق ہونا چاہیے، کوئی مقالہ ہونا چاہیے، کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ دوسری بات ہے، مجھے بڑا فالٹ لگتا ہے پیرنٹنگ کا فالٹ ہے سر۔ ٹھیک، تو وہ بڑی ایک سرکار نے بتا دی کہ جب کوئی شخص اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، اس کی پیرنٹنگ فالٹ بہت بڑا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مجھے تھوڑا سا اگر ہو سکتا ہے یہ کچھ خواتین کو یہ بات بہت بڑی لگے، اٹس اے کلیکٹو فیلئر آف مدرز۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری امت کی ماؤں کا اجتماعی فیلئر ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی گود جو ہے نا، باپ کا 80% ٹائم گھر سے باہر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ زیادہ وہ شروع میں کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار ارلیئر بچے کی پیدائش کچھ عرصے بعد کوئی 1.5-2 مہینے کی چھٹی شاید کر لے، افورڈ کر لے، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ جو پہلی 4-5 سال کی گود ہے نا، وہ اور مادہ پرستی بھی وہیں سے انوالو کرتی ہے۔ مادہ پرستی کی سب سے بڑی وجہ انسیکیورٹی ہے، احساس عدم تحفظ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی روٹ ڈگ اپ کریں، مائیں اپنے بچوں کو اوور فیڈ کرتی ہیں، اور کھانا پتر کھانا، وہ اس کی آنکھوں کی ہوس کبھی بھی نہیں بڑھتی۔ شادی آپ دیکھیں، وہی بچے بڑے ہو کے پلیٹیں بھر ہوتے ہیں، بعد میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ احساس عدم تحفظ کی ایک فارم یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا کی برسی، اگر میں چوک میں اپنے علاوہ کسی اور دوسرے کو میں نے کہا آپ پہلے گاڑی سے چلے جائیں، اور تو آپ کو اٹس اے ریئرٹی کہ آپ کو پاکستان میں کوئی شخص کہے کہ بھئی آپ پہلے مجھ سے گزر جائیں، میں پہلے گزر جاؤں، اگین احساس عدم تحفظ ہے۔ تو آپ کو جتنی بھی مادیت، جتنی بھی لالچ نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہی ایک بڑا کار فرما اصول ہے، احساس عدم تحفظ۔ اور ہم اس کو جب ڈگ بیک کریں، اس کو کھودیں، اس کی روٹ کاز نکالیں، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ہماری ماؤں کی ایک کلیکٹو اس پہ آتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، اس پہ بحث ہو، کوئی اور ریزن نکل آئے۔ بالکل ٹھیک۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔